برقراری کی لاج رکھتے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی, کاش ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلم نوجوان ہیں, کسی اپنے جیسے غدار یار سے دل لگانے کی بجائے اس پیارے کریم سے دل لگاتے جس نے عالم ارواح سے لے کر دخول جنت تک ہمارے بال بال پہ احسان کیا ہے. اور ان کا عشق دیکھو, دنیا کا یہ محبوب جسے ہم محبوب کہتے ہیں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اور محبوب خدا مصیبت میں کام آتے ہیں, خوشیوں میں بھی مصیبت میں بھی. کورونا نے نہیں بتا دیا, کورونا نے, میرے ایک ساتھی میرے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہمارے ایک مبلغ نے مجھے بتایا کہ کورونا کے مریض کو غسل دینے کے لیے مبلغ صاحب پہنچے. اللہ ہمارے مبلغین کو بھی چاہے وہ بہتر جزا دے کہ یہ وہاں انہوں نے کام کیا کہ جہاں اور لوگ رکے, اور جن جن لوگوں نے بھی اور کیا اللہ انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کا سگا بیٹا ان سے کہا ذرا آپ پانی ڈال دیں, میں نہلا رہا ہوں. کٹ وغیرہ پہن رکھی تھی ہاتھوں میں, جو ہے وہ ساری چیزیں سارے انتظامات تھے, لیکن پھر بھی کہا بیٹے سے کہ آپ پانی ڈال دے. تو بیٹا کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا مولانا, آپ ہی سب کر لیں. باپ کے وجود پہ جو پانی نہ ڈال سکا مرنے کے بعد, جب بیٹے کا یہ حال ہے تو غیروں کا کیا حال ہوگا. لیکن آؤ اس محبوب سے دل لگائیں. کاش لوگ سب کے ہو گئے, ان کے ہو جاتے. لوگوں نے سب کے لیے رویا, لوگ ان کے لیے رو کر دیکھتے. لوگوں نے سب سے وفا کیا, لوگ ان سے وفا کر کے دیکھتے. جو جانے وفا ہے, شان وفا ہے, کان وفا ہے, بلکہ وفا نے جس کے دروازے سے وفا کا درس لیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ایک نام ہے دیکھو, آزادی کے مجاہدوں میں بہت بڑا نام ہے, سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ. آج ہمارے لیے یہ بھی المیہ ہے کہ جن لوگوں نے اصل آزادی کے لیے قربانیاں دی اور پھانسی کے پھندوں پہ لٹکے, آج ان کے نام ہی کہیں نہیں. اور جو چمچا گیری کرنے میں لگے تھے لوگوں نے ان کو بہت بلند کر دیا. حضرت سید کفایت علی کافی مراد آباد کی جیل میں ان کو پھانسی دی جا رہی ہے. توجہ کرنا, اور جو لوگ اہل علم ہیں اور یہاں سے لے کے وہاں تک جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے, اگر آدمی کتاب پڑھ رہا ہو اور بچے کا گر جائے اور اس کا سر پھٹ جائے, کتاب کے مضامین نظروں سے اوجھل ہو جاتے, دماغ سے اوجھل ہو جاتے, پڑھتے پڑھتے دماغ سے مضامین اوجھل ہو جاتے. اور اگر کوئی شاعر ہو جس کو اللہ نے کچھ لکھنے کی توفیق دی ہو, شاعر کے لیے خوشگوار ماحول چاہیے, پرسکون ماحول چاہیے, گل و بلبل کا ماحول چاہیے, بہاروں کا ماحول چاہیے, تنہائی چاہیے, یکسوئی چاہیے لکھنے کے لیے, تب وہ کچھ لکھتا ہے, تب دماغ میں کچھ آتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر بیٹے کا سر پھٹ گیا, اس کو چوٹ آ گئی ہو, وہ قلم اور کاغذ اٹھا کے رکھ دے گا, یار ابھی آمد نہیں ہو سکتی. لیکن سنو عشق مصطفیٰ, ان سے دل لگانے والوں کو اللہ کیسا قرار عطا کرتا ہے. موت کی خبر سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, لیکن عشق مصطفیٰ کتنا سکون عطا کرتا ہے, کتنا قرار عطا کرتا ہے. حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی, فتویٰ واپس لو ورنہ پھانسی دی جائے گی, کہا جان تو جانی, فتوے کی آبرو جانے نہیں دوں گا, لیکن پھانسی دینا ہے تو دے دو. تو کہا کہ آخری خواہش بتاؤ, آخری خواہش کیا ہے. تو حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا نبی کا نعت خواہ ہوں, اس لیے آخری جاتے جاتے بھی نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. جاتے جاتے بھی دیکھو, پھانسی کا پھندا دیکھ کر کوئی کیا شاعری کرے گا, لکھا ہوا کلام بھول جائے گا, لیکن یہاں کلام, نیا کلام لکھنے کی تمنا کی جا رہی ہے. اور کلام بھی ایسا لکھا کہ عشق اور ادب دونوں گلے ملتے نظر آتے ہیں. عشق بھی بلندیوں پر ہے اور ادب کا حال یہ ہے کہ آج تک بڑے سے بڑا ادیب بھی اس میں غلطی نہیں نکال سکا. کیا خوبصورت کلام لکھا ہے. اصل کی طرف لانا چاہتا ہوں, وہ سکون کیسا تھا. موت کی آئینے میں بھی موت کی سزا کا ذکر سننے کے بعد بھی سکون کیسا تھا کہ کلام لکھ رہے تھے, اور کلام میں حسن کیا تھا. کوئی گل باقی رہے گا نہ, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے
جائے گا. یقین کتنا پختہ عشق کیسا بول رہا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ایک لسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. شاہ نام شاہان زمان مٹ جائے گے اس دہر سے, نام شاہان جہاں مٹ جائے گے اس دہر سے. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کہتے جو اور کہتے کہ سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ نعت لکھی ہے تو انگریز افسر نے کہا یہ بڑا عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اس کے وجود پر استری پھیر دو, پھانسی سے پہلے استری پھیر دو. میں اپنی قوم کے ان جوانوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونے والوں, عشق و محبت کی داستانوں میں الجھ کر, نفسانیت کے دلدل میں پھنس کر بے چین اور بے قرار رہنے والوں, ذرا اس محبوب پر بھی تو کوئی توجہ کرے کہ خالق کائنات خود جس کو اپنا محبوب بناتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, جس کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا کی محبت کس قدر انسان کو سکون کی دولت, قرار کی دولت عطا کرتی ہے. انگریز افسر نے کہا پھانسی سے پہلے استری پھیرو. وہ دور تھا کوئلے کی استری کا, کوئلے بھرے گئے, انگارے لگائے گئے اور استری پھیری. جیسے کافی مراد آبادی کے جسم پر استری چلائی گئی, کیسے چٹکے ہوں گے, کیسے جلن ہوگی. ادھر جسم پر استری پھر رہی تھی, ادھر بے حجاب اور بے نقاب عالم بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آ رہا تھا, سرکار کا دیدار ہو رہا تھا. کافی رو پڑے کہ یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی, اگر مجھے پہلے پتا چلتا کہ جسم پہ استری پھروانے کی وجہ سے آپ نظر آتے ہیں تو میں بہت پہلے یہ کام کر چکا ہوتا تاکہ دیدار یار سے اپنے آپ کو مشرف کر لیتا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ مصیبتوں میں وہ اس طریقے سے کام آتے ہیں, اس طریقے سے وہ مدد فرماتے ہیں اور اپنا جلوہ جہاں آرا بے نقاب کرتے ہیں. اور ان کا جلوہ تو ہے ہی ایسا کہ اللہ اکبر, حسن یوسف کو دیکھ کر اگر انگلیاں کٹ جائے تو درد نہیں ہوتا, حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر اگر اس طریق پھیلائی جائے تو پھر درد کا تصور کیسا ہے. بلکہ اللہ اکبر, حضور سیدی مفتی اعظم تو بڑے مزے میں کہتے کہ مریض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اور امام اہل سنت کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں.